اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما نافعا اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح۔ تو آج ہمارا نیکسٹ کلاس ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے جو ابواب ثلاث مجرد پڑھے تھے 6 ابواب، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ ہم نے اس میں جو ہے دکھایا تھا۔ جیسے ایک ہم نے کہا تھا جس میں عین کلمے میں زبر ہے، اور ایک تھا اور اسی طرح سے عین کلمے میں زیر کی بنیاد پر، عین کلمے پیش کی بنیاد پر۔ تو اس میں ہم نے ایک ایگزامپل ہم لے لیتے، اس میں پھر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے۔ تو ہم نے ایک باب پڑھا تھا ضرب یضرب، ضرب یضرب، ضرب یضرب، ایک باب ہم نے پڑھا تھا، اور ہم نے کہا تھا یہ جو ہے اس کو ضاد کی آپ اس کی اس شکل میں آپ ڈھونڈ سکتے ہو ڈکشنری میں، باب ضاد یا ضاد۔ تو یہ دیکھیے ضرب یضرب، یہ جو باب تھا اس میں عین کلمے میں زیر ہے، یہاں پہ عین کلمے میں زبر ہے۔ تو یعنی یہ عین کلمے اگر اس کے حساب سے دیکھیے، اس جو اس کی ماضی والی فارم ہے، فرسٹ فارم ماضی کی، تو یہ جو ہے عین کلمے میں زبر کے باب میں آئے گا۔ تو ضرب یضرب، تو اس کا ہم نے کہا تھا یہ ماضی کا جو ہے پہلا صیغہ ہوتا ہے، اور یہ مضارع کا پہلا صیغہ، اس میں علامت مضارع یا موجود ہے، ٹھیک۔ تو اس کا ہم اگر معنی لکھیں تو ہم لکھتے ہیں اس ایک مذکر نے مارا، یہ غائب کا صیغہ ہے، مذکر نے مارا۔ اب یہاں پہ میں مرد لکھوں گا اس کے بدلے، نہیں تھا مذکر کے لیے ہے، اس ایک مرد نے مارا۔ تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی ماضی کا پہلا صیغہ، اس کا معنی جو ہم نے باب میں لکھا تھا اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس ایک مرد نے مارا۔ اب اس طرح سے تو ہم یضرب کو دیکھ لیں گے، اس کا معنی ہم لکھتے ہیں، تو اس کا معنی جو ہے ہم نے لکھا تھا، اس کا معنی ہم اس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ ایک مرد، یاد رہے میں یہ مذکر کے لیے، مرد کے مذکر کے لیے استعمال کروں، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ تو ماضی میں یہ دیکھو یہ پاسٹ ہے، اس ایک مرد نے مارا، یعنی پورا جو کام ہوا ہے وہ پاسٹ میں ہوا تھا، اس لیے اس کو ہم نے ماضی کہا تھا۔ فعل کی وہ قسم جس میں کام ہو چکا ہوگا ماضی میں، تو ایک ٹائپ، اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، دیکھیے وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، یعنی مارتا ہے پریزنٹ والا اور فیوچر میں، تو یہ دونوں حال والا زمانہ دیتا ہے ہمیں، اور یہ انفارمیشن دیتا ہے مستقبل کے بارے میں۔ تو یہاں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فعل ماضی معروف، یعنی ہم آج ڈسکس کریں گے وہ کام، جسے اگین دوبارہ میں چاہتا ہوں قرآن پاک کی کوئی آیت میں آپ کو یا تو جو ورڈز الفاظ ملتی یا تو وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ ابھی ہم فعل ڈسکس کریں، فعل مطلب کام، اور کام کا تعلق زمانے کے ساتھ، یا وہ پاسٹ ہو یا وہ پریزنٹ ہوگا یا فیوچر ہوگا۔ تو کسی بھی کام کے متعلق جو گزر چکا ہے، یعنی زمانہ ماضی کا ہو، اب اس میں ورڈ آتا ہے معروف۔ اب دیکھیے اس پہ ہم غور کریں گے تو آٹومیٹکلی اس ورڈ میں ہم کہہ رہے ہیں اس ایک مرد نے، یعنی ہم یہ جو کام ہے یہ کسی غائب والے شخص کی طرف یا غائب والے کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ وہی کام دیتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے ہوا والی ضمیر، ہوا، ہم لکھتے ہیں وہ ایک، جیسے ہم نے پڑھا تھا ضمائر کی 2 اہم ٹیبل ہم نے پڑھے تھے، اٹیچڈ ضمیر اور ڈیٹیچڈ ضمیر۔ ایک پڑھی تھی ہم نے جو ہے متصل اور منفصل، یہ منفصل والے ضمیر کا ہے، ہوا استعمال کرتے ہیں، ہوا ہما ہم، وہ ایک۔ اب دیکھیے اس ایک نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماضی کا، ہم چونکہ آج ڈسکس ماضی کرنا ہے تو اس مضارع کو میں ہٹا لیتا ہوں، تو اس مضارع کو میں آج ہٹا لیتا ہوں، تو ہم فعل ماضی معروف ڈسکس کریں گے۔ تو معروف سے کیا معنی؟
ماضی کا معنی ماضی کا زمانہ، کام جو ماضی کے زمانے کے ریلیٹڈ ہو، اور معروف اس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس میں یہ جو ایک ضمیر آلریڈی ہے، اس کا مطلب یہ جو ماضی کا جو یہ فارم ہے، پہلی فارم ورب کی، اس میں آلریڈی ایک ضمیر رہتی ہے، وہ ہوا کی ضمیر موجود ہے، ٹھیک۔ اب یہ ہوا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اگر یہ ضمیر ہے، ضمیر مطلب یہ کوئی کام کرنے والا ہے، اس ایک مرد نے کوئی کام کرنے والا، اس نے مارا، تو مارا یہ کام ہے، اس کا مطلب فعل ہے، تو یہ فعل ہے۔ اس نے مارا مطلب کام کرنے والا، مطلب فاعل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی کی جو فرسٹ فارم ہم نے باب سے نکالی، اس میں ایک فاعل رہتا ہے، ایک فعل، یعنی کام بھی رہتا ہے اور کام کرنے والا رہتا ہے۔ اچھا، کس پہ کام کیا وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ماضی کی جو گردانیں ہیں یا ماضی کے جتنے بھی صیغے، اس میں آپ کو فاعل موجود ہے اور فعل موجود ہے، مفعول موجود نہیں ہے۔ چونکہ اس میں فاعل موجود ہے، اس کی بنیاد پر اس کو معروف کہا، یعنی فاعل اس میں کلیئر ہے، یا فاعل جو ہے وہ معلوم ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں معروف معلوم بھی، فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف، کیونکہ اس میں فاعل کلیئرلی ہے اور فاعل ایک ضمیر کی شکل میں اس میں چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں فعل ماضی معروف۔ تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو یہ تو ہوگا ڈیفینیشن فعل ماضی معروف کی۔ تو آج ہم پڑھیں گے باب ضرب یضرب سے۔ اب فعل ماضی معروف میں اب کام ہم نے کہا ایک نہیں کیا، آپ دو بھی کر سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی مثنیٰ بھی میں بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، پھر مؤنث میں بھی ہو سکتا ہے، واحد مثنیٰ جمع۔ اب یہ تو ہوگی فارم اس نے، یعنی غائب میں۔ اس طرح سے اگر حاضر میں ہم کو ڈیل کرنا ہو تو حاضر میں ایک نے کام کیا، دو نے کیا، دو سے زیادہ نہیں کیا۔ اس طرح سے حاضر میں ایک مؤنث نے کیا، دو نہیں کیا، دو سے زیادہ۔ اسی طرح سے متکلم میں نے کیا، ہم نے کیا۔ تو یہ ساری فارمز ورب کی، ان کو کیسے ہم ایکسپریس کریں گے، اس کے لیے آج ہم ڈسکس کریں گے فعل ماضی معروف۔ دوبارہ اور ایک بات کی طرح میں یہاں پہ دھیان دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ہم نے دوبارہ کہا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا مادہ، کانسیپٹ آف مادہ، ہمارا ایک لیکچر ہے اس میں۔ پھر ہم نے کہا مادہ مطلب جو کسی بھی لفظ کا بنیادی، اس کا جو کنسٹرکشن ہے، فارم ہے، وہ کن حروف پہ مشتمل ہے۔ جیسے یہاں پہ اس کی بنیاد ہے فا پہ، ضاد پہ، را پہ اور با پہ، اس کو ہم نے مادہ کہا تھا۔ پھر مادے سے جو ڈفرینٹ شکلیں بنی تھی ان کو ہم نے کہا تھا اوزان، وزن۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ضربہ ہے ایک وزن ہے۔ اب اس میں ڈفرینٹ دو سے زیادہ، مذکر دو، مؤنث دو، یا واحد، پھر غائب، حاضر، وہ سارے شکلیں، وہ سارے اوزان ہمیں کیسے پتہ چلے، اس کے لیے آج ہم ڈسکس کریں گے فعل ماضی معروف۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ ہے، ہم ضربہ والا لیتے ہیں، باب ضرب یضرب، تو ضرب فعل یا فعل بھی لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس طرح سے ایک یہاں ٹیبل بنا رکھی ہے، اس ٹیبل سے ہم جو ہے بڑے آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹیبل یہاں میں تھوڑا پیچھے جا رہا ہوں، تو ٹیبل اس طرح سے ہونی چاہیے۔ ہم نے ضمیر میں بھی ایگزیکٹلی ایسی ٹیبل بنائی تھی، تو میں چاہتا ہوں اس ٹیبل کو ایسے ہی یاد رکھا جائے۔ اوپر واحد، مثنیٰ، جمع، یعنی عربی میں ایک کے لیے، دو کے لیے، دو سے زیادہ کے لیے۔ پھر یہاں سے ہم نے اس کو دکھایا جنس، یعنی وہ مذکر والی یہ جو ہے سمبل، مؤنث والی سمبل، مذکر مؤنث اور مذکر مؤنث۔ پھر یہاں ہم نے غائب یعنی جو ہے تھرڈ پرسن، تو ہم نے کہا تھا اس کو ضمائر میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، ایسی اس کو تھرڈ پرسن ہم کہیں گے، تھرڈ پرسن۔ یہ حاضر میں اس کو ہم کہیں گے سیکنڈ پرسن، اور یہ ہو گیا آپ کا فرسٹ پرسن۔ تو یہ سارے جو فارمز یہاں دکھائی گئی ہے ضرب کی، یعنی یہ ہو گئے اس کے اوزان یا وزن۔ تو پہلا ہم اس کو ایسے یاد رکھیں گے، ضرب، ضرب، ضربو، یاد رکھیے واو کے بعد یہاں ایک الف ایڈ کیا جاتا ہے، اور ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا۔ اس کو ایسی یاد رکھیں گے۔ تو یہ جو میں نے یہاں ڈیشڈ لائن رکھی، یعنی کہ یہ جو سارے یہ جو 6 اوزان ہیں، 6 سیگے جن کو ہم بولتے ہیں، یہ غائب کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ہوا والی ضمیر کام کرے گی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا،
یعنی اس میں وہ چھپا ہوگا. اس طرح سے یہ جو 6 ہے حاضر والے، اس میں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنی، انتنا والی ضمیر چھپی ہوئی ہے. اس لیے ہم نے کہا اس کو فعل معلوم یا فعل معروف بولا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس جگہ کو بولا جاتا ہے فعل ماضی معروف. تو دوبارہ پڑھیں گے ہم. اور پھر ضربت، ضربنا یعنی متکلم کے لیے ایک کلام کرنے والا، اور سب یعنی میں نے، ہم سب نے. تو ضربہ ہم لکھیں گے اس ایک مرد نے مارا، اس ایک مذکر نے مارا. ضربہ. اب دیکھیے یہاں ایسے یاد رکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے کہا تھا مثنیٰ میں، اس میں ہم نے پڑھا مثنیٰ میں آنی ساؤنڈ ہے، مسلمانی. تو اگر اس کو نون کو حذف کیا جائے تو یہ جو آ ہے نا، تو اس سے ضربان، تو آ سے ہم پہچان سکتے ہیں اس کا مطلب 2. دیکھیے آگے پھر یہاں پہ ضربو. تو اگر ہم اسی کنسپٹ کو آنی ساؤنڈ، پھر ہم نے جمع وہاں پڑھا تھا جمع سالم میں اونا والی ساؤنڈ سے، مسلمون اونا والی ساؤنڈ سے. تو نون کو یہاں حذف کر لیجیے آپ. تو دیکھیے یہاں پہ یہ او، اور ایک میں نے کہا الف، اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے بہرحال، وہ ہم ڈیلیبریٹلی اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. تو با سے ہم پہچان سکتے اس کا مطلب 2، بو سے پہچان سکتے ہیں اس کا مطلب 2 سے زیادہ. تو اسے ایک مرد نے مارا، اسے ایک مذکر نے مارا، ان 2 مذکروں نے مارا، ان سب مذکروں نے مارا. ضربت، اسے ایک مؤنث نے مارا. ضربتا، دیکھیے الف آ گئے، پھر 2 مؤنثوں نے مارا. ضربنا، تو ان سب مؤنث نے مارا. پھر حاضر پہ آ جاتے ہیں. ضربت، دیکھیے ضربت، یہ تا جو ہے اس کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، یہ حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ تا یعنی کسی بھی وزن کے آخر میں تا یا سیگے کے آخر میں تا، تو اس سے ہم جو ہے ایک آئیڈیا ہمیں مل جاتا ہے کہ یہ جو ہے حاضر کا سیگا ہے. ضربت، ضربتما، ان تم 2 نے مارا. ضربتم، تم سب نے مارا. ضربتی، تم ایک نے مارا مؤنث نے. ضربتما، تم 2 مؤنث نے مارا، یہ سیم ہے. ضربتن، تو تم سب مؤنث نے مارا. پھر ضربتو، میں نے مارا. ضربنا، ہم نے مارا. اب یہاں پہ دیکھیے اگر اب یہاں پہ اس میں کون سی ضمیر آئے گی؟ انتا والی، یعنی تا، انتا، اور یہاں بھی تا. انتما، یہاں بھی تما. انتم، یہاں بھی تم. انتی، یہاں بھی تی. انتما، یہاں بھی اینڈ پہ تما. ضربتن، انتن، یہاں بھی تننا. تو تقریباً یہ ضمائر کے اعتبار سے ہی اس کو یاد آرام سے پہچان کی جا سکتی ہے. تو ضرب، ضربا، ضربو. ضربت، ضربتا، ضربنا. ضربت، ضربتما، ضربتم. ضربتی، ضربتما، ضربتن. ضربتو، ضربنا، میں نے مارا، ہم نے مارا. تو اب یہاں نون دیکھیں، یہاں ضربنا، ضربنا، یہاں ضربتن. تو نون یہیں پہ آ رہا ہے، اور نون مؤنث، اور یہ تننا اکثر مؤنث انڈیکیٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں. تو اس طرح سے ٹیبل ہم یاد رکھ سکتے ہیں. کوئی بھی ہمارا کوئی بھی جو ہے باب ہو، چاہے سمع یسمع باب ہو، ضرب یضرب ہو، کرم یکرم باب ہو، فتح یفتح ہو، سمع یسمع ہو، تو ہم اس باب سے وہ جو پہلا سیگا ثلاثی مجرد میں ہے اس حساب سے ہم جو ہے تمام جو ہے لوکیٹ کر سکتے قرآن پاک کی. کوئی آیت میں جس طرح کا ورڈ ہوگا تو ہم اس کا معنی جو ہے فٹ کر کے نکال سکتے ہیں. انشاءاللہ آگے جو ہے انشاءاللہ یا کل ہی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے قرآن پاک میں جس میں کوئی اس طرح کا ورڈ آیا ہو. تو آپ ہمیں یہاں پہ ضرب سے آپ فعلا کو بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا فعل ماضی معروف، یعنی کام کا وہ زمانہ جو گزر چکا ہے اور اس میں ہمارا فاعل موجود ہے. تو ہم نے ضربہ کے اگزامپل لیے، باب ضربہ یضربو. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فعل ماضی معروف یہاں پہ کلیئر ہوگا. تو کل ہم اس کی کچھ مثالیں لیتے ہیں یا دیکھتے ہیں مضارع معروف کو دیکھ لیتے ہیں. تو سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.